اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آفا حسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کر دیا ہے اور پھر تم نے ہماری طرف لوٹ کے نہیں آنا؟ کہ اگر تو پہلی تمہاری تھاٹ یہ بے وقوفی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیکار میں پیدا کیا ہے، چلو اللہ پہ تو کوئی یقین کرے نہ کرے لیکن موت پہ تو یقین ہے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں واپس میری طرف ہی تم نے لوٹ کے آنا ہے، نہ کوئی بھی نہیں آنا چاہے گا لیکن لے کے آئیں گے فرشتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ ڈیڈ یو تھنک سو وی کریٹڈ یو وداؤٹ اینی میننگ، کریٹڈ یو فار نتھنگ، فروٹلیس، وداؤٹ اینی میننگ، اینڈ یو ول ناٹ کم بیک ٹو اس۔ تو اسی لیے دیکھیں بھائی، جیسے کوئی یہاں پہ جارج میسن یونیورسٹی میں بچہ پڑھنے کے لیے آئے اور اس کو پوچھو بھائی یونیورسٹی میں کیوں آئے ہو، تو وہ کہ جی مجھے پتہ نہیں، اس کو پتہ ہی نہ ہو اس پرپز کا، تو پھر ہم اس کو کیا سمجھیں گے؟ یہ فیبل ہے نا، بے وقوف ہے۔ اور پھر اس کا ٹائم اوور ہو جائے تو اس نے اپنے میجر کو کمپلیٹ ہی نہ کیا ہو، گین ہی نہ کیا ہو، کچھ ہے اکمپلش ہی نہیں کیا، تو پھر کتنا بڑا بے وقوف اس کو سمجھیں گے کہ یہ گیموں میں اور سینموں میں گراؤنڈوں میں بیزی رہا۔ اسی طرح ہم بھی اس دنیا میں آئے تو جس بندے نے بھی اس پرپز کو ہی نہیں پہچانا، ایم کو ہی نہیں جانا، مقصد کو ہی نہیں جانا کہ ہم اس کیوں دنیا میں آئے ہیں، تو وہ اسی فیبل کی طرح ہے۔ پھر ٹائم اوور ہو گیا، پرچہ کھینچ لیا اس نے، اینجل آف ڈیتھ آ گیا، تو اب جو ہے اس کا مطلب کہ اس نے جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا اس نے پورا نہیں کیا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنے غفور الرحیم ہیں، اس نے سالوں کے اندر، اس کے اندر مہینوں کے اندر، دنوں کے اندر ایسے ایسے دن، ایسے ایسے مہینے رکھ دیے ہیں جس میں تھوڑا عمل کر کے آپ زیادہ زیادہ ثواب اٹھا سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان بنائے ہیں نا، تو انسانوں میں کچھ انسانوں کو اندر جو ہے فضیلت دے دیتا ہے، کسی کو پریزیڈنٹ بنا دیتا ہے، گورنر بنا دیتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی بنائے تو نبیوں میں اول العزم پیغمبر رکھ دیے، اسی طرح پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان میں بھی اپنے انبیاء رسولوں میں سید المرسلین امام الانبیاء کو بنا دیا۔ اس طرح راتیں بنائیں تو لیلۃ القدر اور لیلۃ الجائزہ اور شب برات اور ان ساری راتوں کو، لیلۃ المعراج کو، ان کو فضیلت عطا کر دی۔ دن بنائے تو حج کے دن کو، یوم نحر کو، ان کو فضیلت عطا کر دی۔ اس طرح مہینے بنائے تو مہینوں میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے فضیلت رکھ دی۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ توبہ میں آیت نمبر 36 میں فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد جو ہے وہ 12 ہے۔ اس لیے چاہے دیکھو شمسی والے ہوں یا قمری والے ہوں، عیسوی کیلنڈر ہو، ہجری کیلنڈر ہو، جو بھی ہو، اس میں 12 ہی مہینے ہوتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اندر بھی فرمایا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، اور یہ سارے کے سارے یعنی 12 مہینے جب اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب لکھی نا، کتاب لوح محفوظ، اس کے اندر 12 ہی ہے۔ اور فرمایا کہ ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے منہا اربعۃ حرم، اس کے اندر 4 مہینے حرمت والے رکھ دیے، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو فوربڈ کیا ہے کچھ چیزوں سے، جو کہ 3 تو مسلسل ہی آتے ہیں نا، جیسے ذی القعدہ، ذی الحج اور جیسے محرم۔ تو یہ اسلام کا، یہ آپ کا نیا سال شروع ہو گیا ہے، اس لیے ہیپی نیو ایئر۔ ہمارے حالت آج ایسی ہے، اپنے کا کچھ پتہ نہیں، دوسروں کے لیے پہلے ہی مہینہ شروع کر دیتے ہیں، اور اپنے کا خبر تک نہیں کہ ہم اس مہینے میں داخل ہو گئے ہیں۔ اور دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ یہ بڑی پیاری دعا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر خوشی کے موقع کے اوپر دعا ہے, غمی کے اوپر دعا ہے, صحت کے لیے دعا ہے, بیماری کے اندر دعا ہے. لیکن دعا کیونکہ ایسی چیز ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said لا يرد القدر الا الدعاء, nothing can change your fate except dua. Invocation can change your fate, your قسمت, your قدر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی چیز تقدیر کو نہیں بدل سکتی مگر دعا. اب دیکھو آپ کا نیا سال شروع ہوا ہے نا, چاہے دیکھو یہ سارے شمسی والے بھی جو ہیں, دوسرا کیلنڈر چاہے انگلش ہو یا یہ والا ہو, ہمارا یہ سارے اللہ رب العزت کا ہی چاند ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہی سورج ہے. اس کے اوپر بھی انسان کو دعائیں کرنی چاہیے. میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ بھائی وہ بھی میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سن ہے, اس کا سورج ہے, اور یہ قمر بھی, مون بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے. تو اس میں بھی دعائیں کرے, اس میں بھی دعائیں کرے. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بلکہ ہر چاند کے نکلنے پر دعا سکھائی ہے. کیا فرمایا؟ فرمایا کہ دعا مانگو اللہ تعالیٰ سے. سارے میرے ساتھ مانگ بھی لینا. اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ بگننگ میں جب دعا مانگ لیتے ہو نا تو پھر سارا سال ہی آپ کا اچھا گزرتا ہے. مہینے کے شروع میں مانگ لو گے تو پورا مہینہ ہی اچھا گزرے گا, بجائے کہ پورا سال روتے رہنا. تو بہتر نہیں کہ اپنے لیے دعا مانگ لو. اور دعا کا مطلب بھی دیکھو, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان, کہ اے اللہ رب العزت ہمیں داخل کر دے اس مہینے میں, ہیں اس سال میں, امن اور ایمان کے ساتھ ہیں. اور فرمایا والسلامتی والاسلام, اور سلامتی کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ, کہ ہم اسلام کے سارے ارکان کو, نماز, حج, روزہ, زکوٰۃ اور اچھے کریکٹر کو اپنائیں. اور وردوان من الرحمن, اور اے رحمان تیری رضا کے ساتھ, کہ ہر کام جو کرے تجھے راضی کرنے کے لیے کرے, اور اس سے تیرا قرب حاصل ہو, تیرا پلیئر حاصل ہو. اور وجوار من الشیطان, اور ہم آپ سے پناہ مانگتے ہیں شیطان سے, کہ اس کے اپنے دشمن, جو ہمارا بھی دشمن ہے تیرا بھی, کہ وہ ہمیں ہنٹ کر لے یا کسی مصیبت پریشانی میں انڈلج کرنے کی کوشش کرے, برائی میں لگانے کی کوشش کرے. تو یا اللہ اس کی شرارتوں سے ہمیں محفوظ فرمانا. So رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم he recited this beautiful dua and he said, O Allah subhanahu wa ta'ala, enter it upon us with safety and faith, with peace and Islam, and with the consent of the compassionate, and the protection from the devil. So prayer of the entirely merciful Rahman. And Allah subhanahu wa ta'ala, please protect us and save us from shaitan. تو یہ کتنی پیاری دعا ہے. اگر ہم پڑھ لیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جو ہے شیطان کی شروں سے بھی بچا کے رکھیں گے, اپنی رضا بھی عطا کریں گے. اور دوسری دعا میں یہی دعا ہے, لیکن اس میں اتنا ایڈنگ ہے, وہ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر کے ساتھ فرمایا کہ جو تیرا بھی رب ہے, دا لارڈ آف مون اینڈ آور لارڈ. So we asking this safety and security, who is a Lord of moon and our Lord. کیوں فرمایا؟ کہ بہت سارے لوگ ہیں جو چاند کی عبادت کرتے ہیں, سورج کی عبادت کرتے ہیں, اس لیے فرمایا کہ معبود صرف واحد وہی ہے, باقی سارے عباد ہیں اور سارے اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں. فرشتے ہوں, جن ہوں, انسان ہوں, نباتات ہوں, حیوانات ہوں, ہر ایک عبادت کس کی کرتا ہے؟ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. تو اس لیے میرے بھائی اور بہنوں, یہ جو اب آپ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت بھی کریں گے اور سال بھی اچھا گزرے گا. اور یہ دعائیں یاد کریں, ہر مہینے چاند نکلنے پہ یہ پڑھیں. اور جو میں بتانا چاہ رہا تھا, اللہ پاک فرماتے ہیں کہ مہینے کتنے ہیں؟ 12. اللہ سبحانہ تعالیٰ says
Indeed, the number of months with Allah subhanahu wa ta'ala is 12. In book of Allah subhanahu wa ta'ala, since the day He created the heavens and earth, and minha arbatun hurum, 4 of them are sacred, and 4 months are sacred: Zilqada, Zilhaj, and Muharram, and one is a Rajab. تو دیکھو رجب، تو یہ جو ہے اللہ پاک فرماتے ہیں محرم میرا مہینہ ہے، اور یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کے اندر آپ کو لڑائی فائٹ یہ چیزیں منع ہیں. اس لیے اللہ پاک نے حرمت والا مہینہ نا حج، تو وہاں کیا ساتھ جو ہے انفسائز کیا اور کمینڈ کیا اور فوربڈ کیا، فرمایا جو بھی حج کے لیے احرام باندھ لے فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو پھر اس حرمت والے مہینے میں نہ لڑائی کرے، فلا رفثا نہ کوئی گناہ کا کام کرے، فلا رفثا ولا فسوقا اور نہ کوئی فسق والا کام کرے، ولا جدال فی الحج اور اس میں لڑائی جھگڑا بھی نہ کرے. ان میں سے کوئی کام بھی جو کرتا ہے حاجی تو اس کا حج نان اینڈ وائڈ ہو جاتا ہے. تو اسی طرح میرے بھائی اور بہنوں دیکھو، جس طرح میرے اللہ پاک نے اس میں بتایا کہ جو ایسا کام کرے گا تو اس کا حج نہیں رہے گا. تو جہاں سے لڑائی ختم ہو جائے نا، فائٹ ختم ہو جائے، اور جہاں سے جو ہے گناہ ختم ہو جائے، چاہے وہ کوئی شہر ہو، ملک ہو یا گھر ہو، جس میں یہ چیزیں نہیں نہ ہوگی فائٹ اور گناہ، اس کے اندر امن پیدا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے دیکھو کہ 12 مہینے میں 4 مہینے اس لیے رکھ دیے کہ دیکھا آپ کے گھر بھی فائٹ ہو رہی ہو نا، تو اگر آپ پاس ہو جائیں نا تھوڑی دیر کے لیے دائیں بائیں چلے جائیں تو وہ لڑائی ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے. تو میرے سونے اللہ نے بھی ایک حکمت اور وزڈم رکھا ہے کہ اگر کسی کا کچھ ایسے چل بھی رہی تھی لڑائی تو اس میں بند کریں گے، اس کے بعد کچھ پھانڈر کریں گے، سوچیں گے، تو ممکن ہے کہ ان کے اندر سے اینمٹی جو ہے، دشمنی جو ہے، لڑائی جو ہے یہ ختم ہو جائے. تو یہ حرمت والے مہینے رکھے. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج وداع کے موقع پر، فرمایا کہ ایو یوم ھذا، اے صحابہ یہ دن کون سا دن ہے؟ تو صحابہ رضوان اللہ اجمعین جو تھے نا، وہ ابھی کے یوم نہر کا دن تھا، سیکریفائس والا دن تھا، جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سرمن اور خطبہ دے رہے تھے. لیکن وہ ادب کی وجہ سے وہ سارے خاموش تھے کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام چینج کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے فرمایا واللہ اللہ رسولہ عالم، اللہ سبحانہ وتعالی اینڈ ہز رسول نو دا بیسٹ. تو انہوں نے دیکھو اتنا ادب کرتے تھے. پھر آپ نے پوچھا کہ ایو شہر ھذا، یہ کون سا شہر، کون سا مہینہ ہے؟ انہوں نے پھر یہی کہا کہ اللہ و رسول عالم. آپ نے پھر پوچھا کہ ایو بلد ھذا، یہ کون سا شہر ہے؟ پھر صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے یہی جواب دیا. آپ نے فرمایا کہ کیا یہ یوم نہر نہیں؟ سب نے کہا کہ بے شک. پھر آپ نے پوچھا کہ یہ حج کا مہینہ نہیں؟ انہوں نے سب نے کہا کہ بے شک یا رسول اللہ یہ حج کا منتھ ہے. پھر آپ نے پوچھا کہ کیا یہ مکہ شہر نہیں، حرمت والا شہر نہیں؟ فرمایا کہ بے شک. تو آپ نے فرمایا کہ جس طرح یہ دن حرمت والا ہے کہ اس کے اندر لڑائی جھگڑا کرو گے تو حج ختم، جس طرح یہ مہینہ حرمت والا ہے لڑائی جھگڑا کرو گے تو حج ختم، جس طرح یہ شہر حرمت والا ہے کہ یہاں پہ ایون آپ کسی مچھر اور مکھی کو بھی نہیں مارتے اس وقت میں. تو فرمایا اسی طرح ہر دوسرے کی جان، مال، عزت اور خون اسی طرح تمہارے اوپر حرام ہے. دیکھو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری سرمن کتنا امپورٹنٹ ہوگا. تو آج ہم کیا وہ مسلمان ہیں کہ ابھی دیکھو افغانستان میں جس طرح کہ وہ ان کو حرمت کالے والے مہینے میں قتل و غارت ہو رہی ہے، مسلمان ہی مسلمان کو مار رہے. ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ المسلم
True Muslim is the one who the other are safe from his hand and from his tongue. And he said, Wal Mu'min who is have a high rank. If I say, or anybody say, Ashhadu la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, we consider him, he is a Muslim. Even inside he have no iman and faith. But we have to admit this, confirm this, so he is a Muslim. But Allah knows this person have faith and iman or belief. But wal mu'min, now Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, a true believer, true faithful person is the one who aminahun nas. So all people feel safe and secured. Aminahun nas ala dimaihim wa amwalihim, regards their life and possessions. So if he is a true believer, so he not do bloodshed, he not kill anybody unlawfully. Why I say lawfully? Maybe somebody kills someone, so death penalty for him, right? If somebody committed, he is a married person and he committed adultery, that is a lawful penalty for him, death. But so if anybody, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, kill any non-Muslim, zimmi mean the non-Muslim who live in an Islamic country. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, anybody who kill any non-Muslim who living in Muslim country, or anybody who treaty, likewise we living here, these are treaty people, we living peacefully. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, whoever kill any non-Muslim unlawfully, this person will not even smell the fragrance of paradise. He cannot have even perfume and fragrance of paradise. تو سوچو کہ جنت میں جانے کی تو دور کی بات, entering in a paradise, cannot even think. Even Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, this person cannot even smell the fragrance of paradise. And Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, who takes life, likewise takes life of whole humanity. So whoever takes life unlawfully. Lawfully mean if somebody attack on me, so it does not mean so he can kill me. We can, in self-defense, you can kill other person. But anybody who kills someone unlawfully. So Allah subhanahu wa ta'ala says, in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala, this person, he killed entire humanity. And who saves life, likewise saves life of whole humanity. So may Allah subhanahu wa ta'ala grant us real understanding of Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ ہوں, اور ایمان والا وہ ہے امینہ الناس, جس سے کہ سارے ہی انسان, all mankind جو ہے فرمایا امن میں ہوں, اپنی جانوں کے اوپر بھی, مالوں کے اوپر بھی. تو انسان کی پلورل کیا ہے؟ ناس. تو اب ناس میں انفینٹی ہے. اس لیے میرے بھائی اور بہنوں, ایسے جو لوگ فتنے پھیلاتے ہیں, ایسے خطیب, ایسے جو ہے وائز, ان سے ہمیں بچنا چاہیے. کیونکہ سب سے اچھا انسان جو ہے وہ وہی ہے جو امن والا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دیکھو کہ جنہوں نے ان کے فیملی ممبر کو قتل کر دیا, پیگنز آف مکہ, ڈسبلیور آف مکہ اینڈ پالیتھیس, دیکھو they killed the family member of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. They killed the companion of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. But in that day of Fatah Makkah, when he conquered the Makkah, so what he said, I forgave you all the way Joseph forgives his brother. تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے دشمنوں کو بھی معاف کر دیں, تو ہم کیسے مسلمان ہیں جو اپنے مسلمان کو بھی نہ چھوڑیں. تو اپنی ہم پوزیشن کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم کون سی جگہ پہ کھڑے ہیں. اور یہ جو میں جیسے آپ کو بتا رہا تھا کہ اس مہینے میں یہ جو ہے جس طرح بڑی فضیلت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said, so I hope in Allah subhanahu wa ta'ala, because this is a month of Hurmat, and this is a very, very special month,
And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, after Ramadan, it is a most virtuable fasting in the day of Ashura, the 10th of Muharram. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, I hope in Allah subhanahu wa ta'ala, if anybody who observe fast in the month of Ashura, Allah subhanahu wa ta'ala grant him reward observing fast whole year. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, I hope in Allah subhanahu wa ta'ala, so person will be forgiven his all year sins. So Allah subhanahu wa ta'ala forgave his all year sins, subhanallah. But remember, these sins which is related with Allah subhanahu wa ta'ala. That does not mean if I owe somebody and if backbite or slander against, so many people, they have wrong belief and faith. Oh, I observe fast, I perform Hajj, and it will be forgiven. No. That is Haqooq al-Ibad, rights of people. We have to fulfill and even ask forgiveness from them. But if somebody breaks the rights of Allah subhanahu wa ta'ala, that will be forgiven. But still we should do tawbah if his greater sins are. And Amma Aisha radiyallahu ta'ala anha says, Kana yawm Ashura. She said, Ashura, the 10th of Muharram was the day Yawman tasumuhu Quraishan fil Jahliya. The Quraysh, they used to observe fast in 10th of Muharram in pre-Islamic days of ignorance. Even they observe fast in this day. And وَقَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم يَصُومُهُ. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam always observe fast in the day of Ashura. And because now we have not much time, but this is a very special day. Even some book it is written, Hazrat Ibrahim alayhi salam, this was the 10th of Muharram when he came out from fire. And this is the day when Yunus alayhi salam, he came out from the belly of fish. And there is many detail, and she said, Falamma qadim al-Madinata. So when Rasulullah sallallahu alaihi wasallam came in Medina, Samahu, and he observed fast always, and he wa amara bi siyamihi, and he commanded to the Muslim, so they should observe fast. And falamma nazala Ramadan. So she said when Ramadan become mandatory, and fourth, kana man sha'a samahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam now said to the believers, so if you wish, so you can observe fast. And waman sha'a la yasumuhu. So whoever wishes will not to fast, so do not observe fast. So it's become nafli fast. Before Ramadan, it was the first, like a Salatul Tahajjud and the fasting of Ashura. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam even said, so if I alive next year, so I will observe fast in 11th of Muharram and 9th of Muharram. So that's why Ulama Ikram says, that's why Ulama Ikram say, so we should observe fast 9th and 10th or 10th and 11th. Okay? تو اس لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں یہ 10th of محرم جو ہے یہ ہمیشہ سے ہی تھا سب نبیوں کے نزدیک، ایون قریش بھی. ہم لوگ سم ٹائم سمجھتے نا حضرت امام حسین کے ساتھ اس کو ریلیٹڈ کر دیتے ہیں. الحمدللہ امام حسین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پیارے دن کے اندر شہادت دی. یہ نورن علی نور ہے کہ یہ ثابت کیا کہ میرے پیارے نبی کی پیاری اولاد جو ہے اس عظمت والے دن میں ان لعنتیوں نے ان کو جو ہے شہید کیا ہے. تو لیکن یہ عاشورہ جو ہے یہ ہمیشہ سے ہی تھا. یوم عاشورہ کی فضیلت ہمیشہ ہی سے تھی. اور دوسری حدیث جو ہے یہ بھی جو میں پہلے آپ کو بیان کی یہ بھی بخاری شریف کی حدیث تھی اور یہ بھی 3397 نمبر حدیث. اور یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. وہ فرماتے ہیں ان ابن عباس رضی اللہ عنہما ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لما قادم المدینہ
when Rasulullah sallallahu alaihi wasallam came in Medina, jab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Medina Pak tashrif laaye, wa wajadahum yasumuna yawman yani Ashura, تو Rasulullah sallallahu alaihi wasallam نے دیکھا کہ وہاں پہ, کیونکہ آپ تو پہلے ہی روزہ رکھتے تھے مقام کرما میں, لیکن جب ہجرت کر کے آئے تو دیکھا کہ یہاں پہ بھی لوگ جو ہے یہ جوش پیپل جو تھے وہ بھی روزہ رکھتے تھے. تو فقالو, تو آپ نے پوچھا کہ انہوں نے کہ یہ کیوں روزہ رکھتے ہیں. فقالو, تو انہوں نے فرمایا, انہوں نے کہا کہ ھذا یوم عظیم, کہ یہ بہت بڑا ڈے ہے. دس از اے ٹرمنڈس ڈے, دس از اے مائٹی ڈے. وَهُوَ يَوْمٌ نَجَّى اللَّهُ فِيهِ مُوسَى. So this is the day when Allah subhanahu wa ta'ala grant freedom Hazrat Musa alayhi salam and his nation. So this is this day, the day of Ashura. You see, I told you other, so you know many happen in this day, subhanallah. And وَأَغْرَقَ آلَ فِرْعَوْنَ, and Allah subhanahu wa ta'ala drowned the nation of Pharaoh, and he drowned them. تو آپ نے انہوں نے کہا جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پاک تشریف لائے تو دیکھا کہ یہودی لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں. آپ نے پوچھا بھئی ہم تو رکھتے ہیں لیکن یہ لوگ کیوں رکھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ دن ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی تھی اور فرعون اور اس کی آل کو اللہ تعالیٰ نے ڈبو دیا تھا, غرق کر دیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور انہوں نے پھر کہا کہ فصام موسیٰ شکراً للہ, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن جو ہے روزہ رکھا اللہ تعالیٰ کے شکرانے میں, کہ اللہ پاک کا شکر ادا کیا. دیکھو ہم بھی آج سمجھ لیں, جب بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے, کوئی باؤنٹی دے, کوئی فیور دے, تو ہمیں بھی شکرانے میں ایسی منتیں مانگنی چاہیے, ایسے کام کرنے چاہیے کہ اللہ کا شکرانے میں روزہ رکھو, نماز پڑھو. یہ جو دوسرے چڑھوائے شروع کر دیتے ہیں نا, ان سے ہم بچیں, سنت کے کام کریں. اور نہ ایون ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دیکھو کہ موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے میں روزہ رکھا, سبحان اللہ. تو وہ فرماتے ہیں فصام موسیٰ شکراً للہ. سو حضرت موسیٰ علیہ السلام he observed the fast for thanking Allah subhanahu wa ta'ala. So Allah subhanahu wa ta'ala, you protected us from tyrant Pharaoh and from his nation. So then he observed fast for thanking. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, Ana awla bi Musa. And he said, we are more close to Musa alayhi salam. We are more near to Musa alayhi salam, because Musa alayhi salam is a Nabi and Rasul of Allah subhanahu wa ta'ala. So he is my brother, I am more close to him. And fasamahu wa amara bi siyamihi. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he observed the fast and he commanded and he enjoined the Muslim to observe fast. چاہے یہ نفلی روزہ ہے لیکن یہ روزہ بڑی فضیلت والا ہے. پھر وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابن عباس فرماتے ہیں, یہ بخاری شریف کی حدیث ہے, کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تو موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں ان سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے خود بھی روزہ رکھا اور سب کو آرڈر کیا کہ سب جو ہے روزہ رکھیں. اس لیے صحابہ رضوان اللہ اجمعین, تابعین, تبع تابعین, انہوں نے پھر کبھی بھی یہ مس نہیں کیا. تو اس لیے میرے بھائی اور بہنوں, کئی لوگ جو ہے اس مہینے میں آ کے بیک کو یاد کر کے نعوذ باللہ من ذالک صحابہ کے بارے میں یا ایسے الفاظ کہتے ہیں. یاد رکھیں ان کے اعمال سب کے تو ان کے ساتھ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو, میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو. فرمایا جس نے اس سے محبت کی, ان سے محبت کی, اس نے میری وجہ سے ہی کی, اور جس نے ان سے کوئی دشمنی رکھی, بغض رکھا, اس نے میرے سے ہی بغض رکھا. تو دیکھو جو حضور سے محبت کرے گا, اہل بیت سے محبت کرے گا, وہ تو جنت میں چلا جائے گا. صحابہ سے محبت کرے گا, جنت میں چلا جائے گا. جو کوئی اہل بیت سے, صحابہ سے بغض رکھے گا, دشمنی رکھے گا, تو وہ جہنم میں جلے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے ایسے کام کرنے سے غلط محفوظ فرمائے. اور جو ہے نا آج پلیز میک اے اسپیشل دعا فور دا uncle of brother Shakil Aziz Abdul Majid. MashaAllah, he done a lot of Tablighi Jamaat work, so he was very righteous, pious person. Please make dua for him, so may Allah subhanahu wa ta'ala forgive him and shower his mercy on him. One other sister, MashaAllah, she always MashaAllah cook food here in Ramadan, so her just
I think her sister Zila, her aunt just passed away. So please make a dua for her. So may Allah subhanahu wa ta'ala forgive her. May Allah subhanahu wa ta'ala shower His mercy on her. And brother Awais, usually he make a video. His mother-in-law just passed away. So please make a special dua for him. Make special dua for her. So may Allah subhanahu wa ta'ala forgive her. And may Allah subhanahu wa ta'ala strengthen her. May Allah subhanahu wa ta'ala grant her place in paradise. And all other brothers and sisters, those who requested for dua, mashallah, we request to Allah subhanahu wa ta'ala, so may Allah subhanahu wa ta'ala fulfill their needs and good wishes. Please make a special dua for our Dr. Saab. Please make a dua for Dr. Humayun Saab from Afghanistan. And make a dua for Khalid Hamid Saab, brother Harun. He requested for dua for his father, and Malik family, and Mirza family, and all those who requested for dua, brother Rashid. So may Allah subhanahu wa ta'ala fulfill their needs and good wishes. Amen.